الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں انصار مدینہ کے فضیلت کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3800۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملحفۃ متعطفا بیا علی منکبی وعلی اصابۃ دسمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آپ کے دونوں کندھوں پر چادر تھا، یعنی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور آپ کے سر پر کالی یعنی سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یعنی غالباً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام کے واقعے ہیں، آخری دنوں میں کا یہ واقعہ ہے کہ جب آخری کنڈیشن آپ کی چل رہی تھی، تو آپ باہر تشریف لائے اور اس حالت میں تھے کہ چادر اوڑھے تھے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی کالے رنگ کی، اس طرح آپ تشریف لائے۔ حتیٰ جلسہ علی المنبر، یہاں تک کہ آپ ممبر پر بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، ثنا بیان کی، جو عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کرتے تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے۔ الحمدللہ یہ سنت آج بھی علماء کے درمیان ہے۔ کہہ رہے اس کے بعد اما بعد ثم قال، اما بعد پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، کہ اے لوگو، فإن الناس یکثرون ویقل الانصار، کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور انصار کی تعداد یہ کم ہو جائے گی۔ مدینہ کے مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، جان و مال کی قربانی دی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا دھیرے دھیرے کہ لوگ بڑھ جائیں گے، مسلمانوں کی تعداد خوب ہو جائے گی، اور الحمدللہ مسلمان اس کے بعد پھیلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالات نرم گرم ہوئے لیکن الحمدللہ پھیلتے ہی رہے، اور آج بھی الحمدللہ اسلام پھیل ہی رہا ہے، آبادی کے اعتبار سے بھی اور ایسے بھی، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں پھیلنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ جتنا زیادہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی مخالفت ہوتی ہے تو اسلام اور مسلمان، آپ دیکھ لیں۔ اور دوسری خوشی کی بات ہے کہ جتنا زیادہ مخالفت ہوتی ہے اتنا تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت کہا لوگ پھیل جائیں گے، بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن ایک بات آپ نے کہی کہ انصار کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو انصار ہیں حقیقت میں جنہوں نے مدد کی ہے، دھیرے دھیرے ان کی تعداد، ٹھیک ہے، ان کی نسلیں چلیں گی، خاندان رہے گا، لیکن وہ آدمی، وہ صحابہ جنہوں نے بذات خود مدد کی ہے وہ تو دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے نا۔ تو آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا تعداد کم ہو جائیں گے۔ حتی یکون کالمیل فی الطعام، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کے مانند ہو جائے گی، یعنی انصار مدینہ کی تعداد جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے نا، دھیرے دھیرے ایسے ہی رہ جائے گی۔ یعنی یہ کہ جیسے کھانے میں نمک ڈال دو اس کے بعد تلاش کرتے رہو، ملے گا نمک؟ نہیں ملے گا، لیکن نمک کا احساس ملے گا آپ کو، کھاؤ گے ذائقہ معلوم رہے گا، لیکن نمک نہیں ملے گا۔ تو یہ کہ اتنی کم تعداد میں ہو جائیں گے کہ آپ ڈھونڈو کو نہیں ملیں گے، لیکن ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی قربانیاں، ان کے ایثار، انہوں نے اسلام کے لیے جو سب کچھ نچھاور کیا وہ سارا باقی رہے گا۔ الحمدللہ آج بھی باقی ہے، لوگ یاد کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عبرت کے لیے سب چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے یہ تعداد میں کم ہو جائیں گی۔ پھر آگے فرمایا فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مَحْسَنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی محکمے کا حاکم بنے، یعنی کوئی حاکم بنے، کسی کو عہدہ ملے، اور اگر وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے تو کہنے چاہیے کہ انصار کی نیکیوں کی وہ پذیرائی کرے، یعنی جہاں بھی رہے تو انصار کی جو قربانیاں ہیں وہ اپنے دماغ کے اندر رکھے، اس کو بھلائے نہ، اور ان سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دے۔ کیوں؟ وہ بھی انسان ہے،
کچھ ایسی کمیاں ہوتی ہیں جو بشریت کے تقاضے پر، انسان ہونے کے تقاضے پر، کیونکہ اگر کسی سے کوئی غلطی نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہو جائے گا۔ تو انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی رہو انصار کی قربانیاں نہیں بھولنا، وہ یاد رکھنا، یعنی کہنا یہ کہ ان کا پورا خیال کرنا، اور انسان ہونے کے ناطے کبھی تھوڑی بہت ہو جائے تو اسے نظر انداز کرنا۔ اور یہی طریقہ ہے کہ بھئی ایک آدمی کے اندر 99 خوبیاں ہیں اور ایک کہیں تھوڑا فالٹ ہو جائے تو طریقہ کیا ہے؟ اس کو چھپا دو، نظر انداز کرو۔ وہ 99 خوبیوں کو دیکھو کہ بھئی وہ بھی تو انسان، اس کے اندر 99 خوبیاں ہیں، ہمارے اندر تو ہے بھی نہیں کچھ، تو 99 پر نگاہ رکھو، ایک کمی پر نہیں۔ تو وہی آپ نے فرمایا کہ انصار کی قربانیاں دیکھو، ان کی محنتیں دیکھو، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ اتنا ہے کہ ان کے مقابل میں اگر تھوڑی بہت کہیں کچھ ہو جائے نا تو اس کے پیچھے نہیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سماج جو چل رہا ہے، آپ 1000 بھلائیاں آپ کریں، 1000 خوبیاں ہیں، کچھ نہیں فرق پڑتا ہے، لیکن ایک کہیں بھی تھوڑی سی چوک آپ سے ہو گئی تو آپ کے محلے سے لے کر سوشل میڈیا پر وہی نظر آئے گا، یار حد ہو گئی، کمال کی بات، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو اسی ماحول میں رہ رہا ہے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول میں جس کے اندر 1000 خوبیاں ہیں تو کیا یہ کمیاں نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس کمیوں کو پردہ ڈالو، 1000 خوبیوں پر نگاہ رکھو۔ یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مزاج اسلام بھی یہی ہے کہ خوبیوں کو سراہو اور کمیوں پر پردہ ڈال دو، اور اس میں بہت خیر چھپا ہے، حکمتیں اس میں پوشیدہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں بھی جینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔